کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. اب سورہ مائدہ کا نام مائدہ کیوں ہے یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں بتاؤں گا. تو سورہ مائدہ کی پہلی آیت دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اللہ کیسی آیت ہے, کیسی آیت ہے یہ, سورہ مائدہ کی پہلی آیت. بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوگا. یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے اندر ندا ہے, حمد ہے, اس آیت کے اندر امر ہے, اس آیت کے اندر نہیں ہے, اس آیت کے اندر تحلیل ہے, اس آیت کے اندر تحریم ہے, اس آیت کے اندر تقعید ہے, اس آیت کے اندر ثنا ہے. نہیں سمجھے؟ اس آیت کے اندر تحلیل ہے, تحریم ہے, امر ہے, نہیں ہے, تقید ہے, ثنا ہے, ندا ہے. ساری بلاغت یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے. ساری بلاغت. قرآن جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے ہیں بلاغت کی, ادب کے, لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت کے بھی سامنے دنیا کی ساری گرامر فیل ہے اور دنیا کے سارے ادب فیل ہے. ایک آیت. جو عربی جاننے والے لڑکے یا لڑکیاں ہوں گے وہ بہت اچھے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں عقد پورے کرو. عقد مطلب معاہدے, ایگریمنٹ پورے کرو. معاہدہ ہوتا ہے, کسی سے کسی کا معاہدہ ہے اسے پورا کرو. بندے سے اللہ کے جو معاہدے ہیں اسے پورا کرو. بندے سے بندے کے جو معاہدے ہیں اسے پورا کرو. اپنے جسم سے جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو. تو اوفوا بالعقود, اسی لیے نکاح کو عقد کہا جاتا ہے. اس کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. عقد کہتے ہیں ضم الطرفین. رومال ہے کسی کے پاس؟ رومال. ضم الطرفین کا مطلب ہوتا ہے دو کناروں کو آپس میں جوڑ دینا, آپس میں باندھ دینا. اسے عربی کے اندر عقد کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایگریمنٹ کرو تو پورا کرو. اللہ کے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا. بیوی کے ایگریمنٹ ہے, بچوں کے ایگریمنٹ ہے, ہماری ذات کے خود ایگریمنٹ ہے, تو اس کو پورا کرو. اس کے بعد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب دیکھو کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس کو دیکھو. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں حرمت علیکم المیتہ, مردار کھانا حرام ہے. مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے, لیکن دو جانور حلال ہیں. دو مرے مردار حلال ہیں. کون کون سے؟ بالکل صحیح, مچھلی اور ایک ٹڈی. دو مردار حلال ہیں اور اس کے علاوہ سارے مردار حرام ہیں. تو فرمایا مردار چیز حرام ہے. والدم, خون, خون پینا یہ بھی حرام ہے. واللحم الخنزیر, اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. مگر حلال کب ہے معلوم ہوگا آپ کو. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور کیا کھانا حرام ہے؟ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. ایک بکرا ہے, چلو آؤ آج فلاں بابا کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, اور فلاں بابا کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. وہ بکرا حلال ہے, لیکن غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا تو وہ بکرا حرام ہو گیا. اسی طریقے سے ایک جانور ہے, آپ کا بکرا ہے یا بکری ہے, وہ آپ کی چھت سے گر گئے اور مر گئی تو ان کا کھانا حرام ہے. آپ نے کسی جانور پر ایک ضرب لگا دی, ڈنڈے سے مار دیا اور وہ مر گیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. دو جانور لڑ رہے ہیں اور ایک کی سینگ سے دوسرا مر گیا تو وہ بھی کھانا حرام ہے. الا یہ کہ, سنتے رہو, الا یہ کہ اس کے اندر تھوڑی جان باقی ہو اور آپ ذبح کر دیں تو اس کا کھانا حلال ہے. نہیں سمجھے؟ ایک جانور چھت سے گرا, ٹھیک ہے, ادھمرا ہو گیا, آدھی جان نکل گئی, لیکن ابھی سانسیں چل رہی ہیں, اور جب آپ نے اس کو ذبح کیا, جب آپ نے اس کو ذبح کیا تو وہ تھوڑا بہت تڑپا, تو ایسا جانور کھانا حلال ہے.
دو جانور لڑ رہے ہیں، سینگ سے مر گیا، آپ نے ابھی پورا نہیں مرا ہے، ادھ مرا ہے، آپ نے ذبح کر دیا، اور علامت یہ ہے اگر وہ ذبح ہوتے وقت پیر مارے تڑپے تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے، اور اگر آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں ہے تو ایسا جانور مر چکا ہے، اس کا کھانا پھر حرام ہے۔ اسی طریقے سے دو ناپ، جو پرندے جو جانور شکار پھاڑ کے کھاتے ہیں جیسے شیر، چیتا، کتا، ان سب کا کھانا بھی حرام ہے، جو جانور شکار پھاڑ کے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں جیسے کہ شکراوا، چیل، گدھ، یہ اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے مگر ان کا جھوٹا حلال ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، ان کا جھوٹا حلال ہے، جیسے چوہا، اس کا جھوٹا آپ کھا سکتے ہیں، بلی کا جھوٹا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلب معلم کا بھی جھوٹا کھانا حلال ہے۔ جھوٹا کھانا، کلب معلم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کلب معلم کہتے ہیں وہ کتا جو سدھایا ہوا ہو، جسے انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ٹرینڈڈ ڈاگ۔ پولیس والوں کے ساتھ جو کتے ہوتے ہیں انہیں عربی کے اندر کلب معلم کہا جاتا ہے۔ یہ سکھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، سکھائے ہوئے۔ انہیں اگر یہ کہا جائے یہ عالم اور مولوی کتے ہوتے ہیں، مولوی کتے، غلط نہیں، معلم ہے یہ۔ ایک نقطہ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے علم کا مقام، دیکھیے علم کا مقام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ کتنے بار؟ 7 مرتبہ۔ پہلی یا آخری مرتبہ آپ کو مٹی سے دھونا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کتے کے لعاب سے نکلنے والے سارے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ جب کوئی کتا، یہ گلیوں میں جو کتے پھرتے ہیں، کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو ان کا کھانا تو اس برتن میں تب تک نہیں کھا سکتے ہو، اور وہ برتن تب تک پاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھویا نہ جائے۔ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے 1 مرتبہ ضرور دھونا ہے۔ یعنی اتنا گندا جانور ہے، اتنا خراب جانور کتا ہے، اگر برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونا، اور پہلی آخری مرتبہ آپ کو مٹی سے دھونا ہے۔ لیکن جب اسی کتے کو عالم بنا دیا جاتا ہے، اسی کتے کے پاس جب علم آ جاتا ہے اور اس کتے کو ٹرینڈڈ کر دیا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ کتا اگر شکار کرے اور شکار کرتے وقت جانور مر جائے تب بھی ایسے جانور کا کھانا آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ٹرینڈڈ ڈاگ شکار کرے آپ کے لیے حلال ہے، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، وہ سمجھ لیجیے۔ پہلی شرط بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، یہ پہلی شرط ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے۔ دوسری شرط، کتا اپنے لیے شکار نہ کرے بلکہ اپنے مالک کے لیے، جس نے چھوڑا ہے اس کے لیے شکار کرے۔ تیسری شرط، شکار کرنے کے بعد اس میں سے کھائے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے مالک کو لا کر کے دے، اب کھائے نہیں۔ اور چوتھی چیز، وہ سدھایا ہوا ہو، یعنی ٹرینڈڈ ہو۔ کتے کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو اس کا شکار جائز ہے، اور شکار میں اگر جانور مر بھی جائے تو وہ جانور کھانا بھی جائز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے علم کا مقام کتنا بڑا رکھا ہے۔ ایک کتے کو اگر علم آ جائے اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے، اور وہ شکار کر لے، شکار مر جائے تو وہ بھی کھانا جائز ہے۔ معلوم ہوا جب کتے کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فرق کر سکتا ہے تو انسانوں کے درمیان تو اس سے بھی زیادہ بڑا فرق ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا ایک آدمی کتنا بھی پیسے والا ہو، کتنا بھی امیر ہو، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، گویا کہ اس کتے کی مانند ہے جو ایک برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور جو عالم اللہ کی توفیق سے جسے بنا دیا، گویا وہ ایک تمام انسانوں میں اور پوری قوم کے اندر ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کریے، علم حاصل کریں گے یا نہیں، ڈاکٹر مت بنائیے گا، انجینئر نہیں، پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا۔ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب پہلے سوچا جاتا ہے بنائیں گے کیا، انجینئر، اماں کہتی نکو ڈاکٹر بنائیں گے، نکو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے۔
سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ماحول ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو وہ یہ نہیں سوچتے ڈاکٹر بنانا، انجینئر نہیں، ان کی یہاں ایک ہی ٹارگٹ ہے، پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، پھر بعد میں جو بنانا ہوگا بنا دیں گے۔ ہمارے یہاں یہ چیز کا کہاں ماحول ہے؟ پہلے ڈاکٹر سوچتے ہیں، یہاں چچا سوچ رہے ہیں کرکٹر بنائیں گے، وہاں پھپھی سوچ رہی ہیں فٹ بال کھیلنے والا بنائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو عالم بنائیے۔